افطار پارٹیاں، اس طرح کی ویڈیوز آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں ملے گی۔ رمضان کے مہینے میں زیادہ تر لوگ افطار پارٹیوں پر زور دیتے ہیں، چاہے وہ روزے دار ہو یا پھر نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام میں افطار پارٹیوں کو یا پھر افطار پارٹیوں میں کس کو بلانا جائز ہے اور کس کو بلانا جائز نہیں ہے، یہ پارٹی کس کے لیے ہے، یہ تمام باتیں آپ کو ہم بتائیں گے، اور یہ ضروری باتیں آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس ویڈیو کو اور لوگوں تک پہنچانے کی ہماری مدد بھی کریں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کل رمضان کے روزے کی افطار جو ایک اسلامی سنت ہے، وہ ایک فیشن بن گئی ہے۔ ان موجودہ دور کی فیشنیبل سیاسی افطار پارٹیوں سے بچنا چاہیے۔ ان میں کئی طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افطار پارٹیوں میں اکثر جگہ دنیا دار اور بے روزے دار لوگ دعوت دے کر بلائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلموں تک کو شریک کیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جن کے روزے نہیں یا جن کے روزے ہے ہی نہیں، ان کو افطار سے کیا مطلب؟ افطار ہر کھانے چاٹنے کا نام نہیں ہے۔ افطار تو اس کھانے کو کہتے ہیں جو سارے دن بھوکا رہ کر روزے دار سورج ڈوبنے کے بعد کچھ کھاتا پیتا ہے۔ اور یہ بے روزے دار اور غیر مسلموں کو افطار کے نام پر جمع کرنا افطار کرانا نہیں، بلکہ اسلامی شعار کا ایک طرح سے مذاق اڑانا ہے۔ بعض جگہ افطار پارٹیوں میں کھڑے کھڑے یا میز کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر جوتے پہنے کھایا پیا جاتا ہے۔ یہ ایک دم خلاف شرع اور مکروہ ہے۔ یہ صرف افطار میں ہی نہیں بلکہ ہر کھانا جو اس طرح کھایا جائے وہ ممنوع ہے، اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس پر فخر کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مذہب اسلام اور اس کے شعار کو غیر مسلم بعد میں پہلے خود مسلمان مٹا رہے ہیں، اور ہمارے ہی جنازے ہیں اور ہمارے ہی کاندھے ہیں۔ افطار پارٹیوں میں شریک ہو کر بہت سارے لوگ مغرب کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مغرب کی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کی افطار پارٹیاں روزے کی افطار کرانے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سیاسی روٹیاں سیکنے اور مسلمانوں کو رجھانے کے ہتھ کنڈے ہیں۔ ہاں، اگر مسلمان لوگ آپس میں ایک دوسرے کو روزے کی افطار کرائیں، خواہ گھروں میں بلا کر ہو یا راہگیر روزے دار کو روک کر ہو، یہ سب خالص اسلام کا کام ہے اور جنت کا سامان ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی روزے دار مسلمان کو افطار کے لیے کھانے پینے کا سامان دے تو اس کو لینا اور کھانا گناہ نہ ہوگا، جبکہ اس کے احسان جتلانے یا خود احسان کی وجہ سے دبنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو اس کا کچھ ثواب ملے گا۔ دنیا میں انہیں کبھی کبھی ان کی نیکیوں کا بدلہ اور انعام دے دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ رسول کی رحمت دنیا میں غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں۔